ماضی کی یادیں سلسلہ جاری اور امیر سنت کے جلوس میلاد کا ذکر اس وقت ہو رہا تھا. جلوس میلاد میں شرکت کا، محفل میلاد کے تعلق سے جو تذکرے ہو رہے ہیں. الحمدللہ حضور دوبارہ 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے الحمدللہ. کیونکہ ابھی ہمارا ایک اور پروگرام بھی شروع ہونے والا ہے، ماضی کی یادیں کا. اب یہ اس کے آخری لمحات چل رہے ہیں اس پروگرام کے. تو آپ کیا نیکی کی دعوت یا باتیں بیان کریں گے اس وقت دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ گھر پر جھنڈے بھی لگانے ہیں، مدنی جھنڈے، مدنی پرچم، چراغاں وغیرہ، اس کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیں. اب 12 جھنڈے کم از کم لگا لینے چاہیے 12ویں شریف کی نسبت سے اپنے اپنے گھر پر. زیادہ لگائیں تب بھی صحیح ہے، مگر بڑی عمارت ہے آپ کی اور بجلی یہ اپنے جھالریں اور جس طرح کے چراغاں کا ہمارا طریقہ کار ہے تو چراغاں کرنا چاہیے خوشی میں. اپنے یہاں شادی ہوتی ہے تو لوگ کتنا چراغاں کرتے ہیں. تو بی بی آمنہ کے لال کا جشن ہے، اس میں کتنا چراغاں ہونا چاہیے. چراغاں کریں اور اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بعض لوگ کنڈا لگا لیتے ہیں. پہلے تو بہت لگتے تھے، پھر ہم نے سمجھانا شروع کیا تو اب فرق تو بہت پڑا ہے کہ کنڈا لگانا یعنی بجلی چوری کرنا یہ گناہ ہے. اب ایک نیکی کا کام کریں اور ہم یہ گناہ کے ذریعے کریں. ہم بولیں کہ کسی کے پیسے چھین کر ہم مسجد بنائیں تو یہ تو جائز نہیں ہے، گناہ گاری ہوں گے گھر. اسی طرح یہ کنڈے لگا کر ہم چاہے جشن ولادت کریں چاہے اپنے ذاتی گھر میں کنڈا لگا کر بجلی استعمال کریں، گناہ ہے. تو یہ گناہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے. ثواب تو اسی صورت میں ملے گا نا بھی اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں کوئی گناہ شامل نہ کیا جائے. اخلاص کے ساتھ کریں جتنا اللہ نے دیا، بھلے زیادہ نہ کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے جو چوری کرنی پڑے گی بجلی تو نہیں، جتنا کر سکتے ہیں کریں. آپ کا میٹر جتنا وہ برداشت کر سکے. ورنہ یہ کہ بجلی فراہم کرنے والے ادارے جو ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ کر کے وہ میٹر آ کے لگا دیتے ہیں اور وہ اس کا پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کی. اور یہ طریقہ کار بھی بہت سو کو پتہ ہوگا. اب تو یہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ کوششیں کی تو اب یہ کافی رائج ہو گیا. حضور یہ لگ بھی رہے ہیں اور یہ تو محلے میں، علاقے میں یا پوری بلڈنگ کے سجانے کے تعلق سے بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنا گھر سجانا چاہ رہا ہے، یعنی کہ عموماً ہمارے گیلری ہوتی ہیں، تو جب گیلریاں سجانا چاہ رہے تو وہ ایک جالر سے ملتی ہے اور اتنی اس کی قیمت بھی نہیں ہوتی، بہت کم ہدیے پر وہ ملتی ہے، کم پرائس پر مل جاتی ہے. وہ اگر لگا لیے تو اپنے گھر کے ساکٹ پہ لگا لیں، تو کہیں سے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب یہ کوئی اتنی زیادہ پاور بھی نہیں لیتی، چھوٹے چھوٹے سے بلب ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ مدنی پرچم ہو. تو آپ بڑی خوبصورت امیر سنت کی طرف سے بڑی پیاری بات ہم نے سنی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ دن کی روشنی میں تو لائٹ تو نہیں جلے گی، تو یہ جھنڈا بتاتا ہے کہ عاشق میلاد کا گھر ہے. اچھا، رات کو عموماً جھنڈا نظر آئے یا نہ نظر آئے تو روشنی بتاتی ہے کہ عاشق میلاد کا گھر ہے. تو دن کا بھی کام ہو جاتا ہے، رات کا بھی کام ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ اس خوشی میں کیا جب ہماری قبر بھی روشن ہو جائے. تو یہ اگر ہو جائے نا کہ لائٹیں مل جاتی ہیں، اب تو بہت سستی لائٹیں ملتی ہیں. بچے اور بچیاں بھی اگر بڑی کوشش کریں گے، گھر میں کہہ دیں گے تو انشاءاللہ ابو لا کر دے دیں گے انشاءاللہ. سجانے کا اس میں جو ہے نا حساب کتاب بچوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے. اس میں ماں باپ اگر سستی کرتے ہیں یا کچھ آگے پیچھے ہوتے ہیں یا کچھ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں بعض، تو بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی پڑتی ہیں بعض اوقات. یہ بچے ہمارے لیے پلس ہیں اس کام میں. اور آپ کے یہاں ہم نے دیکھا شروع سے کہ 25 سفر سے ہی آپ کے یہاں چراغاں ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے. پھر پہلی ربیع الاول سے آپ الحمدللہ ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں. یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا کرنا ہے. اب 25 سفر تو ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کی نیت سے یہ لگ گیا. اب 12ویں شریف کیونکہ قریب ہے تو لگ تو خیر ہمارا کئی روز سے لگ گیا، انتظام ہمارا ہو گیا. چراغاں یعنی کہ وہ چالریں وغیرہ لگ چکی ہیں چند روز سے. تو 25ویں شریف کو رات کو مناسب وقت تک وہ روشن رہیں گی، پھر بجھا دیں گے اس کو. پھر انشاءاللہ چاند رات سے 12 راتیں انشاءاللہ اس کو ہم جلائیں گے. تو اس میں جلانے کا یہ سا کہ جب تک چہل پہل ہو، شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں. کوئی یہ چراغاں جو باہر کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں نا
کہ لوگوں کو نظر آئے کہ کچھ ہے. اب اگر کوئی نہ دیکھے آپ بند کمرے میں بتیاں جلا کر رکھ دو تو یہ ذرا یہ اگر کوئی بازار صحیح مقصد نہیں ہے, جھالریں لٹکی ہوئی ہیں ساری رات جل رہی ہیں گھر میں, تو کوئی بھی فرد نہیں ہے, دروازے میں بند کر رکھا آپ نے, تو کسی کو اس سے نفع نہیں ہو رہا نا, تو یہ پھر اسراف میں آ جائے گا اور ناجائز اسراف میں آئے گا, کیونکہ کوئی صحیح مقصد جلتی رکھنے کا نہیں ہے. تو اسی طرح جیسے آپ نے مکان سجایا یا گلی سجائی اور اب چہل پہل بالکل ختم ہو گئی. یہاں ایک یہ اچھا ہوا ہاتھوں ہاتھ یاد آ گیا مجھے, یہ بھی ہو رہا ہے. ساری رات چراغاں ہمارے یہاں یہ جشن ولادت کا لوگ کر رہے ہیں, اور صبح 10 بجے تک 9 بجے تک بعض وقت دوپہر تک بلب جل رہے ہوتے. یہ جو چراغاں کرتے ہیں ان کو شاید اس کا پتہ ہوگا کہ بعض اوقات اتنی سستی کرتے ہیں بند کرنے میں, یہ جل رہے ہوتے. اور دن کے وقت میں نے بارہا دیکھا یہ چراغاں کے بلب جلتے. تو کہیں کہیں یہاں میری اپروچ ہوئی تو سمجھانے کی بھی کوشش کی, پیغامات بھیجیں, یار یہ کیا کر رہے ہو, اتنی بجلی ضائع کر رہے ہو. دن کے وقت کون دیکھے گا؟ اتنا بڑا بلب آسمان پہ جو روشن ہے سورج, اس کی روشنی میں میرا تیرا بلب کیا روشنی دے گا؟ خیر, تو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے محلے میں سمجھو کہ رات کو 2 بجے تک چہل پہل ہے, لوگوں کا آنا جانا ہے, تو ٹھیک ہے 2 بجے تک چراغاں کریں. میرے محلے میں 12 بجے تک ہے تو میں 12 بجے تک کروں. کسی کے 11 بجے, اور پوش ایریاز ہوتے ہیں تو 9-10 بجے سناٹے ہو جاتے ہیں, تو وہاں پھر 9-10 بجے تک ہم چراغاں رکھیں, پھر بجھا دیں. پھر کل اب وہ بھی شام سے شروع کر دیں. نہیں, اندھیرا ہوتا ہے مغرب کے بعد, تو سورج جب ڈوب جاتا ہے. اب کوئی وجہ ہے کہ بھئی اتنے سارے بلب ہیں, ہم شام سے شروع کریں گے تب جا کر کہیں یہ وہ ٹائم پر یہ روشنی دیں گے, تو وہ ایک اس کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے شروع کرنا پڑتا ہے. تو یہ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کب ضرورت ہے اس کی, تو کتنے بجے تک اس کی ضرورت ہے. تو اس کے حساب سے یہ آپ سب نے کرنا ہے. گھر میں جو سجاتے ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھیں, اور جو گلیاں سجاتے ہیں, محلے سجاتے ہیں, علاقے سجاتے ہیں, یہ بھی خیال رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ 1 منٹ بھی آپ نے یہ بلب نہیں جلانے, ورنہ یہ کہ اس کا ظاہر بجلی خرچ ہوتی ہے اور رقم خرچ ہوتی ہے اس پر. اور ویسے آپ تو ایک طرح سے امین بھی ہوتے ہیں کہ قوم کا چندہ ہوتا ہی, دوسرے لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان کا چندہ ایک یعنی اس کا مس یوز ہو جائے گا, یہ تو اس کا بھی قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. اللہ نہ کرے. اللہ پاک جس نے ولادت کے صدقے بے پوچھے بے حساب ہمیں بخش. آمین آمین. اللہ سے ڈرنا تو چاہیے نا, ہم نے تو کرنا ہی ثواب کے لیے, اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. تو اسی صورت میں رضا کی صورت بنے گی نا کہ جب کہ ہم ان کی شریعت پر چلیں گے. اپنی منمانی کریں گے تو کیسے چلے گا؟ یہ سب نے خیال رکھنا ہے. مکان والے نے, دکان والے نے, مسجد والوں نے, گلی والوں نے, محلے والوں نے, کہ بس اتنی دیر تک چراغاں رکھنا ہے جتنی دیر تک یہ لوگوں کی آمد و رفت ہے. گھر میں بھی یہی رکھنا ہے. گھر والے جاگ رہے ہیں, دل خوش ہو رہا ہے, گھر میں چراغاں جس نے ولادت تک کیا ہوا ہے, تو ایک لطف آتا ہے. ان دنوں میں لطف آتا ہے جن دنوں میں یہ جشن ولادت کی دھوم ہوتی ہے 12 دن میں. اس کے بعد اتنا نہیں سمجھ آتی. وہ اسی وقت جلانا ہے. وہ سو گئے تو بند کر دیا. اب وہ جو سارا سال اگر کوئی چھوٹا سا بلب روشن ہے کہ واش روم میں جانا ہے, کوئی بچہ ڈرتا ہے, وہ ایک ضرورت ہے. وہ بھلے ساری رات جلتے رہے بلب, جس کی ضرورت ہے وہ بلب جلتا رہے. لیکن چراغاں والے کیونکہ وہ اجالا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے, یہ ایک مطلب لائٹنگ روشنی وہ یہ دوسرے مقصد میں ہوتا, تو اس کو بند ہونا چاہیے. اب جیسے منہ مبارک بعض خوش نصیبوں کے یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں, یا تبرکات بھی ہوتے ہیں, تو یہ لوگ بھی ساری رات عام طور پہ لائٹنگ رکھتے ہیں. بعض لوگ اے سی بھی چلا کر رکھتے ہیں. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے تو بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو بھائی تمہارے اے سی کی اور تمہارے بلب کی نور والے کے نورانی بال کو حاجت کہاں ہے؟ تو خامہ خط نے بلب روشن کر رکھے ہیں اور اے سی چلا کر رکھا ہے. کائنات ساری میں تو ٹھنڈک ان کے قدموں کے صدقے میں تقسیم ہو رہی ہے.
اور ساری دنیا اس نور والے آقا کے نور سے جگمگا رہی ہے اور تم نے یہ بلب روشن کر رکھے ہیں. تو یہ مطلب یہ فضول میں آئے گا. ہاں لوگ زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں, آنا جانا ہے, تو بے شک آپ 1000 بلب روشن کریں, 1200 بلب روشن کریں, لیکن اب کوئی بھی نہیں ہے, رات بھر بلا وجہ بلب چل رہا ہے, تو اس کو بند کرنا ہوگا, ورنہ پھر وہی کہ اسراف ہو جائے گا. دروازہ بھی بند کیا, بلب چل رہا ہے, اے سی چل رہا ہے, پنکھا چل رہا ہے. یہ ہمیشہ اپنے گھریلو معاملات میں خیال رکھنا ہے کہ بلا ضرورت ایک بھی بلب نہیں جلنا ہے, ایک بھی پنکھا. پھر اس کا نقصان بھی تو ہمارے سامنے ہے نا, کہ ہم بجلی ایک تو اگر اسراف جہاں پایا گیا بجلی کے خرچ کا, تو وہ تو گناہ ہوا, کیونکہ وہ جہاں مالی نقصان ہو یا گناہ میں جو خرچ ہوتا ہے تو یہ تو گناہ ہوتا ہے. تو یہ ایک تو یہ, اور پھر یہ کہ ہمیں پھر وہ لوڈ شیڈنگ سے واسطہ پڑتا ہے. بہت بجلی کہ دکاندار, فیکٹریوں والے, سب بازاروں والے اتنی بجلی صرف کرتے ہیں, مکانوں میں اتنے بلب بلا ضرورت روشن ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے غریبوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. اب پیسے والے کیا جنریٹر رکھ لیں گے, تو فلاں رکھ لیں گے, تو یہ انتظام کر لیتے ہیں. غریب آدمی بیچارہ کہاں جائے گا, وہ کہاں سے لائے گا جنریٹر؟ جنریٹر کے لیے پیٹرول کہاں سے لائے گا؟ پیٹرول پر بھی چلتے ہیں, گیس پر بھی چلتے ہیں جنریٹر, لیکن جنریٹر خود پیسے مانگتا ہے. پھر جب دیکھو اس کی مرضی ہوتی تو یہ روٹ جاتا ہے, تو پھر اس کے علاج کے لیے وہ پھر پیسے خرچ ہوتے ہیں اس پر. ہر ایک نہیں اس کو افورڈ کر سکتا. تو اس لیے وہ ہمیں روشنی تو ویسے بھی ضرورت کے مطابق استعمال سارا سال کرنی چاہیے, اور یہی جشن ولادت کے لیے بھی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ.